أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ جو ہے نا آپ قرأت میں ہمیشہ تو ٹھیک تھی آپ کی، آج نستعین پڑھا تو نستعین پڑھیے، تا ہے وہاں پہ، تا نہیں، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیے۔ نستعین، نستعین، نستعین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے محترم حضرت حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہو چکے ہیں۔ حبیب صاحب کی سے التماس ہے کہ آپ نعت یا منقبت یا جو کلام آپ پیش کرنا چاہیں اللہ سے نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ حضرت آج حبیب صالح بن علی البحر، حبیب صالح بن مہانہ فاتحہ بھی ہے، اختتام کے آپ ماشاءاللہ، دعاؤں میں یاد جی رکھیں۔ ضرور، جی ضرور انشاءاللہ۔ نعت شریف پیش خدمت ہے حضرت، کیا ہے وہ؟ دیکھو اوکے۔ بارگاہ خسرو کونو مکان تک آئے ہیں، ہم زمیں کے رہنے والے آسماں تک آئے ہیں۔ یہ مدینہ ہے یہاں آنکھیں بچھانا چاہیے، کچھ خبر بھی ہے کہ کس کے آستاں تک آئے ہیں۔ کر کے ہم آغاز نعت رحمت للعالمین، خوبی تقدیر سے حسن بیاں تک آئے ہیں۔ اپنی قسمت کی بلندی پر نہ کیوں نازاں ہو ہم، لامکاں تک جو گیا اس کے مکان تک آئے ہیں۔ مقطع پیش خدمت۔ سبحان اللہ۔ حضرت آواز آ رہی نا؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ میں نے اپنا مائک اس لیے میوٹ کیا تھا کہ یہاں پہ بیک گراؤنڈ آواز بہت تھی۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی۔ مقطع پیش خدمت ہے۔ ہم تو بس معراج اس کو ہی سمجھتے ہیں سعید، اس کے آگے بڑھ نہیں سکتے جہاں تک آئے ہیں، اس کے آگے بڑھ نہیں سکتے جہاں تک آئے ہیں۔ سعید شہیدی صاحب کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ شکریہ عید صاحب، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ محترم مولانا مشتاق احمد اشرفی صاحب سے التماس ہے کہ آپ نعت یا منقبت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔
بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں، کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں، لے کے خواہش دیدار میں مدینے جاؤں گا، لے کے خواہش دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، غوث و خواجہ قطب قلندر میرے سچے پیر، غوث و خواجہ قطب قلندر میرے سچے پیر، ان کی نسبت کا سرمایہ ہے میری جاگیر، ان کی نسبت کا سرمایہ ہے میری جاگیر، غوث و خواجہ قطب قلندر میرے سچے پیر، ان کی نسبت کا سرمایہ ہے میری جاگیر، یہ کر دیں گے بیڑا پار، یہ کر دیں گے بیڑا پار میں مدینے جاؤں گا، دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو، ایتھے دل نہیں لگتا یار، ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو، کرنے آقا کا دیدار، کرنے آقا کا دیدار چلیے شہر مدینے نو، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ آمین سبحان جزاكم الله خيرا كثيرا وعليكم السلام ورحمة الله يا كاشف ابن ضياء الدين الشرفي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم سادات گرامی قدر، جميع حاضرین ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کل کی گفتگو ہماری بہت ساری مثالوں اور کے ساتھ میں شامل ہوتے ہوئے اور صحابہ کے اطوار اور طریقوں کو ذکر کرتے ہوئے نماز کی اہمیت اور اسلاف کا نماز کے اندر کس انداز کے ساتھ میں ان کا انہماک اور توجہ ہوتی تھی. How the predecessors, those of the early times, the companions and all the great peoples, how they used to offer the prayers. We have mentioned it yesterday. Now we'll continue inshallah. آگے بڑھتے ہیں. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره وعلومه وأنواره. ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها المداومة والمواظبة على فعلها في الجماعة، وذلك لأن الصلاة في الجماعة تفضل على صلاته وحده ب27 درجة كما ورد به الحديث الصحيح. فمن تساهل بهذا الربح الديني الأخروي الذي لا تعب في تحصيله ولا مشقة في نيله فقد عظمت عن مصالح الدين غفلته وقلت في أمر الآخرة رغبته، لا سيما وهو يعلم من نفسه كثرة ما يتحمله من التعب ويقاسي من المشاق في طلب الربح الدنيا اليسير الحقير، وإذا حصل له منه شيء تافه بتعب كثير نسي تعبه وعد ما ناله من ربح الدنيا الفانية غنما جسيمة. أفلا يخشى من يعرف من نفسه هذه الأوصاف أن يكونوا عند الله من المنافقين وفيما وعد الله به من المتشككين. اب یہاں پہ جو ہے ہم اصل یہ ساری گفتگو کر رہے تھے حفاظت نماز کے بارے میں کہ کس طرح نماز کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جن آیات سے ہم نے آغاز کیا تھا، حافظوا علی الصلوات الخمس والصلاۃ الوسطی. تو یہ حافظو حفاظت کرو نمازوں کی، اقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو اور اس کے بعد حفاظت کرو. قائم کرنا تو نماز کے لیے ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا اور نماز کو ادا کرنا ہے، لیکن یہ حفاظت کرنا کیا ہے اس کا معنی سمجھاتے ہوئے اب تک گفتگو جاری رہی اور آگے پھر اسی کے تسلسل کو ذکر کرتے ہیں. The continuity of protection of the prayer is continued. How to preserve one's prayer is being discussed. That one is aqimus salah, establish the prayer, and the other command of Allah subhanahu wa ta'ala was to hafidhu ala salawat al-khams, preserve your 5 times of the prayer, preserve your prayers, and the middle prayer, etc. have been also mentioned. So Imam al-Haddad is explaining again and again what are the things necessary to keep in mind or to hold on with care in order to preserve the prayer. So he says now, اب امام الحداد ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو محفوظ رکھنے اور اس کو قائم کرنے کی جو چیزیں ہیں ان کی اہمیتوں میں سے ایک اب یہ ہے کہ نماز کو ہمیشہ پڑھا جائے اور اس کو جب پڑھیں تو اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب اکیلے پڑھنے سے 27 مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اور 27 مرتبہ زیادہ اس کی نیکی ملتی ہے، جبکہ آپ اکیلے پڑھنے سے آپ کو صرف تنہا پڑھنے کا یا ایک عام جو ثواب ہوتا ہے عام پڑھنے والے کا، تنہا پڑھنے والے کا، اس سے جماعت میں پڑھنے والے کو 27 گنا زیادہ نیکی ہوتی ہے.
جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہوا اور حدیث صحیح میں اس کی فضیلت ذکر کی گئی. اور وہ شخص کہ جو یہ دین کے جو مفادات ہیں، یہ جو دین کے فائدے ہیں، دین کی جیسا کہ 27 گنا زیادہ اجر و نیکی ملنا، تو 27 گنا زیادہ ایک عام اکیلے تنہا پڑھنے والے شخص سے 27 مرتبہ زیادہ اللہ کے قریب، 27 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قریب ہونا، 27 گنا زیادہ اور لوگوں سے آپ کے معاملات کا آسان ہونا. یہ اس طرح ہر چیز ملٹیپلائی ہوتی ہے، نہ صرف نیکی بلکہ 27 گنا ہر قسم میں اجر بڑھ جاتا ہے. تو وہ لوگ جو اس کی طرف خیال نہیں رکھتے، اور فرماتے امام الحداد کہ جو اس پروفٹ PROFIT پروفٹ، فائدہ جو ہے، ربح جو ہے، فائدہ، انٹرسٹ، یہ انٹرسٹ ہے نماز کو پڑھنے کا. ٹھیک ہے، تو کہا کہ جو اس فائدوں کو ہلکے میں لیتا ہے یا اس کو آسانی سے چھوڑ دیتا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا، تو وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس کو آخرت کے ثواب میں، آخرت کے اجر میں، آخرت کے نفع میں اس کو وہ غفلت برتتا ہے، یا اس کو کوئی زیادہ خواہش نہیں ہے کہ وہ آخرت کے اندر زیادہ ثواب والا بنے. تو ایسا شخص جو دین کے احوال کو اور دین کے فائدوں کو آسان لیتا ہے اور اس کے اندر محنت نہیں کرتا، یا اس کو ملٹیپلائی کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، تو اس کے لیے آخرت کے اندر سے ثواب گھٹا دیا جاتا ہے، اس کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں دیا جاتا. اور فرمایا کہ خصوصی طور پر کہ جب اس کو یہ ہو کہ جب یہ شخص کو دنیا کی کوئی فائدے ہوں، تو یہ کیا کرتا ہے، دنیاوی فائدوں کے اندر نفع حاصل کرنے کے لیے دنیا کے معاملات کے اندر وہ زیادہ آگے بڑھنے کے لیے کیا کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، تکلیفوں کو اٹھاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو بہت تھوڑا ایک دنیا کا ایک فائدہ ملتا ہے. ربح الدنیا الیسیر الحقیر، کہ بہت تھوڑا دنیا کا حقیر فائدے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، دور دور تک جاتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، بارش ہو، دھوپ ہو، وائرس ہو، نکلتا ہے، جاتا ہے. لیکن نماز کی بات آ جائے، بارش ہو رہی بعد میں جائیں گے، سردی ہو رہی ہے بعد میں جائیں گے، یا یہ ہو رہا ہے، تو جہاں جماعت کی بات ہو، وہاں پہ دنیا کے معاملات ہو، وہاں پہ اپنے آپ کو عذر کا شکار کر لیتا ہے، یعنی ایکسکیوزز ڈھونڈتا ہے. تو ایسے شخص کے پاس میں آخرت کے حوالے سے کوئی اچھائی باقی نہیں رہتی. وہ آخرت کا طلبگار ہی نہیں ہے، اس کے اندر چاہت ہی نہیں ہے. ہاں نماز پڑھنا ہے، گناہ نہ ہو جائے، وہ اس ارادے سے پڑھ لیتا ہے، لیکن آخرت کی خواہش میں، طلب میں پڑھے تو یہ پھر اس کے فائدے اور نقصانات بدل جاتے ہیں. وَإِذَا حَصَلَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ نَافِعٌ بِتَعْبٍ كَثِيرٍ النَّاسِ يَتَعْبُهُ. اور کیا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو جب دنیا کے فائدوں میں سے کوئی ایک چھوٹا سا ہلکا بھی فائدہ اگر مل جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس پر اتنا خوش ہے، اور اتنے سے فائدے پر اس کو اتنا اطمینان ہو جاتا ہے، راحت ہو جاتی ہے کہ کم سے کم میں نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، جسمانی تکلیف، ذہنی تکلیف اٹھا کر گیا ہوں، تو کچھ تو فائدہ ہوا، تو اتنا صحیح لیکن مل گیا، چاہے کچھ زیادہ نہ ہو تو بھی وہ اپنے آپ کو راضی کر لیتا ہے اتنے ایسے فائدے پر. لیکن کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے اس بات پر کہ ہاں چلو، he toils around about the worldly affairs and benefits if he gains. Even those benefits are not at all immense, but he keeps himself
toiled around it in order to make himself satisfied, کہ اپنے آپ کو راضی کر لینا چاہتا ہے, خوش کر لینا چاہتا ہے کہ چلو جتنا بھی ہوا اتنا تو مجھے آ گیا. وہی آخرت کی بات کرو, کہاں اتنی تکلیف. ایسا اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے. آج کل لوگوں کی زبان جو ہے, اللہ تعالیٰ نے تو اتنی تکلیف اٹھا کے جانے کو بھی نہیں کہا ہے نا, چلو یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو مسجد زیادہ دور بھی نہیں ہوتی, لیکن اس طرف بڑھ کے جانے کو, ارے کہاں جا چوٹ کے, چلو یہ کر لو, کہاں جاتے ایسا کر لو. یہ سب چیزوں کی چکر میں کیا کرتا ہے, یا تو تنہا نماز پڑھتا ہے تو نماز ہی چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے شخص کو آخرت کی کوئی خواہش نہیں ہے. اور افلا یخشی من یعرف من نفسه هذه الاوصاف, کہ ایسا شخص جو ایسی صفت رکھتا ہے, the one who holds such qualities, such traits, not qualities, لیکن اس کے باوجود کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ویسا شخص منافقین, ان یکون عند اللہ من المنافقین, وہ منافقوں میں سے, ہپوکرائٹس میں سے گنا جائے گا, اور ایسوں میں سے شمار کیا جائے گا جو نہ صرف منافق ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر شک کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے میں یہاں پہ تھوڑی سی سخت بات کہہ دوں تو شاید آپ کو تکلیف ہو جائے بہت ساروں کو, تو کہ صرف وہ بھی اس لیے کہ دیکھیے لوگ آپ کو آج کل سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ذرا برابر بھی صحابہ میں سے جن کی وہ بے ادبی کرتے ہیں, آپ ادب کی بات کر دیں تو آپ کو منافق کہہ دیتے ہیں. اور علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے, حضور نے کہا, یہ کہا, وہ کہا, یہ سب چیزیں بتاتے ہیں. دیکھیے عقیدہ بالکل درست بات ہے اور اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن بتائیے کہ ایسے لوگ جو سال بھر اور زندگی بھر یہی بات کرتے ہیں, آگے کی بات نہیں بتاتے, کہ نمازوں کے اندر یہ چوری کرنا اور نمازوں کے بارے میں جماعت کے لیے یا کوئی دوسری تکلیف دین کے فرائض ادا کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو شکار بنا لیتے ہیں خود کے ہی ایکسکیوزز کا, کہ وہ بہانے ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہیں, حالت ایسی ہے, ویسی ہے, یہ ہے, وہ ہے. وہی آپ کو دنیا کا فائدہ کہہ دو تو اٹھ کے تو چلے جائیں گے دھڑام سے, اور آپ جا کے وہ فائدہ حاصل کر لیں گے. اس کے لیے کہیں گے کہ ہاں چلو بھائی اتنا نیند کو قربان کر کے آیا, اتنا تو فائدہ ہو گیا, یہ چیز چھوڑ کر آیا, اتنا تو ہو گیا, چلو اتنا تو مل گیا کم سے کم, یہ سوچ کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں. لیکن آپ دین کے معاملات میں نہیں چاہتے کہ آپ اپنے آپ کو چھوڑ کر, اپنی سستی کو, کاہلی کو چھوڑ کر, اپنے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر آگے جائیں اور جا کر تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے دین کے معاملے میں تھوڑا سا آپ آخرت کا فائدہ حاصل کریں. آپ اس کو پسند نہیں کرتے, اور جب نہیں کرتے اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کو بھی تو منافقت کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے. اس کی طرف کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ تو دیکھیے آپ کو عقیدت کی جب بات آئے تو عقیدے کے بارے میں, اس کے بارے میں بھی بہت بڑی بڑی آپ کو نصیحتیں ہم کرتے ہیں, لیکن جب عمل کی بات آئے تو وہاں پہ بھی ایک نفاق ہے. تو آپ کو اس کو بھی سمجھنا ہے, جہاں عقیدے کا نفاق ہے وہیں پہ عمل کا بھی نفاق ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اللہ کے وعدوں کو جھوٹا سمجھنا یا اس کے اندر شک کرنے کے برابر ہے. تو آپ کو دیکھیے کہ آپ تھوڑی محنت نہیں کر رہے تو آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا شمار کس میں کیا جا رہا ہے, اس کی کوئی فکر نہیں. لڑ رہے ہیں عقیدے کے نام پہ لڑ رہے ہیں, اس کے نام پہ لڑ رہے ہیں, لیکن عمل کی طرف کون بلا رہا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف بلانے والے کہ عمل کی طرف ویسے ہی بلا رہے ہیں. سیدنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف, ان کے کمالات اور ان کی فضیلتوں کا ذکر کرنے والے, کیا وہ لوگ آپ کو ان جیسے عمل کی طرف بلا رہے ہیں؟ نہیں, صرف آپ کو اپنی بات کا قائل کرانا مقصود ہے, اور آپ کے اندر کوئی چینج نہیں لا رہے. آپ کی فکر چینج کر رہے ہیں, لیکن عمل چینج کہاں ہو رہا ہے؟ جب آپ کو محبت ہے علی سے تو علی جیسے عمل کر کے دکھاؤ. جب آپ کو محبت ہے سیدنا حسن و حسین سے, آپ کو محبت ہے سیدنا علی زین العابدین سے, سیدنا امام محمد باقر سے, امام جعفر صادق سے, سادات بعلویہ سے, سیدنا شیخ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہم سے, آپ کو محبت خواجہ معین الدین حسن چشتی,
خواجہ خواجگان سے، آپ کو محبت ہے دیگر اولیاء اور سلاسل اولیاء سے اور ان کی محبت سے، تو پھر ان جیسے عمل کہاں ہیں؟ کہ صرف باتیں کرنے کا نام اس کو عمل کہا؟ تو جو ایسے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں ان جیسا عمل نہیں ہے، تو they are the hypocrites. You should know that indeed they are one of those who have doubts in the lives of their spiritual masters or whatever they claim. اگر ان کے پاس میں عمل نہیں ہے تو ان کی زندگی ستھری نہیں. جن کے پاس بڑے بڑے دعوے ہیں، قربانیاں دینے کا نام ہے، سیدنا حبیب منیر پاشا باشیوان کے تعلق سے، سیدنا حبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس حفظہ اللہ کے تعلق سے محبت کی بڑے بڑے دعوے ہیں، وہ قربان کر دیتے، یہ قربان کر دیتے، پیسہ لے کے قدموں میں ڈال دیتے. یہ سب چیزیں الگ ہیں. ان جیسا عمل زندگی میں کہاں ہے؟ اگر ان جیسا عمل نہیں ہے، انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے اوپر عمل نہیں ہے، تو پھر آپ کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ باقی یہ لفاظی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس میں یہ نہیں کاؤنٹ ہوگا کہ آپ کتنی باتیں کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. کیونکہ خود جن کے بارے میں آپ دعوے کرتے ہیں اور عمل چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ ہمارے محبت کے نام پر دعوے کرنے پر تم عمل کو چھوڑ دو. نہ انہوں نے کبھی یہ بتایا ہے، نہ جتایا ہے، نہ اشارے میں بھی اس طرف بلایا ہے. تو لہذا اپنے آپ کو ایسی غفلتوں کا شکار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو منافقت ہو جائے، منافقت حاصل ہو جائے، یا منافقت میں شمار کر دیے جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے، تو پھر یہ فائدہ نہیں. ولم يبلغنا في جملة ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى منفردا ولا صلاة واحدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يختلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادي بين الرجلين من الكبر حتى يقام في الصف. ولما شكى ابن مكتوم الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا قائد له، ذكر له ما بالمدينة يومئذ من الآبار والهوام وبعد منزله عن المسجد ليعذره عن المجيء لصلاة الجماعة، فعذره بعد ذكره لهذه الأشياء كلها. فلما قام وذهب دعاه عليه الصلاة والسلام، فلما رجع إليه قال له: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال له عليه الصلاة والسلام: فهلم هلأ، يعني بذلك تعال إلى الصلاة ولا عذر لك. اللہ اللہ. کہ دیکھیے ابھی کیا فرماتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ مرشد ہے کائنات میں، حضور سے بڑا نہ کوئی شیخ ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی قطب ہے، نہ کوئی قلندر ہے، نہ کوئی مجذوب ہے، نہ کوئی دنیا کا متشرع ہے، نہ کوئی ان سے بڑا عالم ہے، نہ فقیہ ہے، نہ محدث ہے، نہ کوئی ان سے بڑا کوئی اور مقام و مرتبے والا ہے. وہ الٹیمیٹ ایک ایسا سینٹر ہے کہ جہاں پر ہر قسم کی نعمتیں اور خیر اور بھلائی اور ہر قسم کی فضیلت جا کر منتہا ہو جاتی ہے. اب دیکھیں وہ کیا سکھا رہے ہیں اپنے مریدین کو، وہ کیا سکھاتے ہیں اپنی امت کو، وہ کیا سکھاتے ہیں لوگوں کو، تعلیم کیا دیتے ہیں، اور آپ ان کی امت کا نام لیتے ہیں اور یہ عمل نہیں کرتے، تو بہت 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 گستاخی ہے آپ کی. دیکھیے کہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم تک احادیث یا آپ کی خبریں پہنچی ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں ملا ہمیں، نہ کسی خبر میں، نہ حضور کی سیرت کے کسی پہلو میں، نہ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بایوگرافی کے کوئی پیج پہ ہمیں یہ چیز ملی، نہ کسی حدیث کے اندر یہ ذکر آیا کہ حضور نے منفرد نماز پڑھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم there is no indication that حضور صلی اللہ علیہ وسلم has ever prayed any obligatory prayer on his own، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرض نماز اپنے طور پر پڑھی ہو، خود میں اکیلے تنہا پڑھ لی ہو، نہیں، ایک بار بھی نہیں. حتیٰ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر فرماتی ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک وقت کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کام کی غرض سے گئے ہوئے تھے، ممکن ہے، تو اس وقت صحابہ میں سے عام طور پر حضرت ابو بکر ہوتے، اور وہ بھی نہ ہو تو کسی اور صحابی کو امامت کا حکم ہوتا، تو وہ صحابہ نے امامت کے ساتھ پڑھ لی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے پڑھنے کے لیے کیونکہ سب کی نماز ہو گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں تھا، تو ایک منافق، ایک معلوم منافق کہ جس کا نفاق معلوم تھا کہ he is a hypocrite, it is known that he is a known hypocrite، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہا تھا، لیکن حضور کی نماز تنہا نہیں ہوئی، چاہے منافق ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا نماز نہیں پڑھی، وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور کی نماز میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے تنہا نماز پڑھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کو لایا گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں آیا کہ 2 افراد اس کو پکڑ کر لا رہے تھے۔ دیکھیے حال، دیکھیے، اب 2 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بوڑھے شخص کو لے کر آئے۔ اتنا بوڑھا تھا کہ وہ صحیح سے کھڑا رہ کر خود کے بل پر چل کر آئے، اس کے پاس یہ بھی سہولت نہیں تھی، لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ نماز میں حضور کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا تو سب ششدر رہ گئے کہ وہ کس انداز کے ساتھ کھڑا ہو۔ نماز میں کھڑنے سے پہلے اس کو بغیر سہارے کے وہ کھڑ نہیں سکتا تھا، اور جب نماز میں آ گیا، نماز شروع ہو گئی تو وہ ایسے کھڑا رہا جیسا کہ جوان شخص کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے کہ نماز کے لیے وہ اتنی سہاروں کے ساتھ آیا، لیکن جب نماز شروع ہوئی تو وہ ایسا کھڑا ہوتا ہے جیسے اس کو کوئی، تو اتنی تکلیف کے ساتھ بھی لوگ جماعت کے لیے آتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ ایک نابینا صحابی ہیں حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کوئی ایسا شخص نہیں، نہ میرے اطراف میں کوئی ایسا شخص ہے۔ مدینہ سے تھوڑے دور کے فاصلے پہ رہتے تھے، یعنی آؤٹسکرٹس میں رہتے تھے، مدینہ کے اطراف و گرد و اطراف میں رہتے تھے۔ اور وہ وقت ایسا تھا، وہ زمانے میں مدینہ طیبہ کے راستوں میں بہت ساری بولیاں تھیں اور بہت سارے جانور تھے جو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو چونکہ یہ صحابی نابینا تھے تو راستے میں انہوں نے کہا کہ مجھے مسجد میں آنے تک کے لیے کوئی رہبر نہیں ہے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لا سکے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ چونکہ تمہارا گھر بھی دور ہے اور تم کو یہ تکلیف ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں رخصت ہے کہ تم ایسی حالت میں مسجد کو نہ آؤ اور تم جماعت کے ساتھ نہ بھی پڑھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ ثواب دے دے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو رخصت دے دی، لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا کہ جب وہ شخص حضور سے رخصت جب مل گئی تو جب واپس جانے لگا، when he got his dispensation, so when he was returning, حضور صلی اللہ علیہ وسلم called him again، کہا کہ کیا تمہارے گھر تک حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تمہیں یہ آوازیں آ رہی ہیں اذان کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، مجھے وہ آوازیں آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے شخص کو بلا کر کیا کہا کہ تو پھر آیا کرو نماز کے لیے، بس اتنا کہہ دیا۔ اب اس کے اتنا کہنے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا کہنے میں، اس لفظ کے اندر کتنا جو ہے نا اس کے اوپر زور ہے۔ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عذر کی وجہ سے he has a valid excuse, he had a valid excuse, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said him, if you are hearing the call of the prayer within your house, then you should come and pray with the congregation۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ کتنی اہمیت چیز ہے کہ تم
پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو، جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آیا کرو۔ تو یہ اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ اس سے بھاگنے کے لیے ایسے شخص کو بھی جب کوئی عذر نہیں ہے تو آپ کیسے بھاگ رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو کوئی عذر نہیں ہوتا، آپ تو ہٹے کٹے ہیں، اچھے خاصے بچے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، اور اپنے وہی بارش پڑے تو بارش کے اندر بھیگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب بات کہو تو گندگی یاد آ جاتی ہے، کپڑے برے نظر آ جاتے ہیں، جسم کی خرابی نظر آتی ہے۔ As far as if you do the ablution and you are pure, then you are not considered to be or not you are not excused to miss the congregational prayer. کہ جب تک وضو کرنے سے آپ کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے اور جماعت کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا وقت ہے، تو آپ کو وضو کر کے نماز کے اندر آ جانا چاہیے۔ کپڑوں کا بہانہ لینا، اس کا بہانہ لینا، یہ سب منافقت کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، لہذا ایسے بہانے دینے سے بچ جائیں۔ وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له، وقد هم عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت أقوام عليهم بالنار كانوا يتخلفون عن الصلاة في الجماعة، كذلك ورد في الحديث وهو الغاية في التشديد والتهديد لمن يترك صلاة الجماعة من غير عذر صحيح، والعذر الصحيح هو الذي لا يمكن الحضور معه بوجه ما، وإن أمكن فبمشقة ظاهرة يعسر على أكثر الناس تحملها، ومع ذلك فالحضور أفضل والثواب فيه أكثر، إلا في صور نادرة مثل أن يكون عذره داء الإسهال المتواتر ويخشى لو حضر من تلويث المسجد وما في معنى ذلك، والعذر إنما معناه سقوط الحرج عن المعذور، وقد يحصل الثواب مع إسقاط الحرج لمن كان عذره صادقا، وهو يود أن لو استطاع الحضور بأي ممكن، ويقع في قلبه لعدم حضوره حزن وتعب على ما فاته من طاعة ربه وتعظيم حرماته، كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا حبسهم العذر الحديث۔ تو یہاں پہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر فرماتے ہیں، بہت ہی متوجہ کرنے والا فرمان، بہت ہی جھنجھوڑنے والا فرمان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اذان کی آواز سنتا ہے، اس کے کانوں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے اور اس کو کوئی ایسا ویلڈ ایکسکیوز نہیں ہے، اور he is not occupied and he is healthy, but even then he is not responding to the call of the prayer and he is not going towards to offer it in congregation، کہ آواز آ رہی ہے، اس کو کوئی کام بھی نہیں ہے، وہ ہٹا کٹا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اذان کا جواب دیتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو نہیں جا رہا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ میرا ایسے لوگ وہ ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھر جا کر جلا دوں، کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو یا تو بہانے کرتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر جلا دینا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے لوگوں کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے اور سخت ناراض ہوئے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو بغیر کوئی ویلڈ ایکسکیوز کے، بغیر کوئی شرعی عذر کے اور بغیر کوئی بہت زیادہ شدید ضرورت کے، ویلڈ ایکسکیوز بھی جب اس کی شدید ضرورت ہو، بغیر اس ضرورت کے اگر جماعت کی نماز کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ایسوں کے گھر جلا دینے چاہیے،
کہ یا وہ جس مقام پر ہوتے ہیں وہ مقام جلا دیا جائے کہ وہ ان کو وہ زیادہ پسند ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پسند نہیں ہے. تو اللہ اکبر کہ ایسوں کا حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسوں سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں. دیکھیے اب ہم کیا کرتے ہیں عام طور پر اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ایک بہانہ بنا دیتے ہیں، یا تو ابھی کام سے آئے یا ابھی پڑھ کر آئے، بہت تھکیا ہوا ہے بھائی بچہ. ماں باپ کے پاس بھی کیا بہانہ ہو جاتا ہے، تھک کے آیا بچہ، مدرسے سے آیا ہے، اسکول سے آیا ہے یا کہیں سے آیا ہے، بچہ تھکا ہوا ہے، بھوکا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہزار بہانے. حضور نے کہا بھوکے پیٹ تو نماز نہیں پڑھنا. یہ سب بہانے کی جو حدیث ہوتی ہے، بہانے کے جو فرمان ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کو بھی اچھے معلوم ہے، بچوں کو بھی اچھے معلوم ہے. وہ تو ایسے رٹے رٹائے ہوتے ہیں کہ بس کچھ کہہ دو تو زبان پہ بہانہ شامل، اور وہ بھی حوالے کے ساتھ. اور یہ نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضرورت اگر کوئی بہانہ دیتا ہے تو اتنا بھی بھوک نہیں ہوتی کہ نماز کو جا کر آئے گا تو مر ہی جائے گا یا بے ہوش ہو جائے گا یا کافی دنوں تک علیل ہو جائے گا. ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، جا سکتا ہے لیکن نہیں جاتا. اتنا تھک کر کام سے کوئی نہیں آتا کہ جس کو اگر کام سے تھکے ہوئے کو کہو کہ ابھی 1000 روپے دیں گے تو 1 گھنٹے کے لیے یہ کام کر دو تو وہ تو دوڑ دوڑ کر کرے گا. ٹھیک ہے 1500 روپے کے لیے کر لے گا. اور ویسے ہی نماز کے لیے کہو تو نماز ہے نا، دین کا معاملہ ہے، تو دین کے معاملے کو دنیا پہ کوئی ترجیح نہیں ہے. there is no preference for those people who always find the excuses to not to go through hardships or not to put an effort towards the religious matters. They always have an excuse, and they prefer the world over the hereafter. تو ان کے پاس ہمیشہ بہانے ہوتے ہیں. تو جس کے پاس میں ایک شرعی عذر ہو، those who have a valid excuse، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ صحیح میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کے قابل نہیں ہے، اور اس کو اجازت ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں جب کوئی شرعی عذر ہو، ایسی صورتحال میں وہ نماز کے ساتھ اس کو ایکسکیوز ہو جائے، جماعت کے ساتھ ایکسکیوز حاصل کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، اس کو ویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ آنے کے قابل ہے، لیکن کیا کرتا ہے اس کے باوجود تھوڑی اس کو تکلیف ہو جائے گی یا اس کے لیے تھوڑا سا دشواری ہو جائے گی تو وہ اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا وہ بہانہ دیتا ہے. تو پھر ایسے کا بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن چاہے وہ قابل ہو اٹینڈ کرنے کے یا قابل نہ ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے یا جماعت کے لیے حاضر ہونے کے، چاہے وہ قابل ہو یا نہ ہو، شرعی عذر ہو یا نہ ہو، ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ فضیلت والا ہے اور زیادہ اجر و ثواب والا ہے اس لحاظ سے کہ تنہا پڑھا جائے یا گھر میں پڑھا جائے. اور سوائے اس کے کہ چند ایسے سخت ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پر بندہ جو ہے حاضر نہیں ہو سکتا. جیسا کہ اگر مثال کے طور پر دیکھیں تو کسی کو اگر اسحال المتواتر کیا کنٹینیوس ڈائریا ہو جائے اور موشنز آ جائیں کنٹینیوسلی، کہ اگر وہ جائے گا تو نماز کے اندر ویسے ہی دشواری ہو جائے گی یا پھر مسجد کو خراب کر سکتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اس کو جماعت کے ساتھ ایکسکیوز ہو جاتی ہے. اب نہیں ہوتا، کوئی زبردستی اپنے پیٹ کو پکڑ کر بیٹھا ہے تو پھر یہ تو دھوکہ پھر انسان اپنے آپ کو دے رہا ہے، رب کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یا اپنے اطراف والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے اندر کوئی اس کو رخصت نہیں ہے. اور کیا ہے سہولت دے دیا جانا، یعنی کہ جب اس کا حرج، اس کا ایکسکیوز جو ہے ویلڈ سمجھا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو اجر و ثواب، یعنی کہ وہ مسجد میں آنے والے کے برابر تو نہیں ہو جاتا، مسجد میں آ کر جماعت پڑھنے والے کے برابر تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر سے
کیا ہوتا ہے ایسا شخص کے جس کے پاس ویلڈ ایکسکیوز ہو تو اس شخص سے بلیم ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسقاط الحرج کہ he is no more blameworthy because he is having some valid excuse. لیکن کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس صحیح میں کوئی ایسی انکیپیبلٹی ہو، ایک ایسا عذر ہو، ایسی وجہ ہو کہ جس سے کہ وہ جماعت کے لیے شامل نہیں ہو سک رہا، لیکن وہ دل سے چاہتا ہے کہ وہ جماعت میں آئے، he intends sincerely to attend the prayer in congregation، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس صحیح میں کچھ ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے نہیں آ سک رہا، یا اٹھ نہیں سکتا، یا کوئی اور بات، یعنی کوئی ایسی بیماری ہے یا کچھ ہے، تو وہ اپنے دل میں اس کا غم رکھتا ہے کہ میں جا کر نہیں پڑھ سک رہا، اس کو حزن ہو جاتا ہے، وہ اداس ہو جاتا ہے کہ ایسی فرما برداری یا ایسی عبادت کہ جو وہ سب کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ راضی کر سکتا ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر سک رہا، تو یہ جو غم ہوتا ہے اور یہ جو حالت ہوتی ہے اس شخص کی جو صحیح میں آ نہیں سکتا اور اتنا تکلیف محسوس کرتا ہے، دل میں اپنی اتنی سچائی رکھتا ہے، تو ایسے کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کے برابر ثواب دے دیا جائے گا۔ لیکن باقی جو عذر پا کر خوش ہو جاتا ہے، ویلڈ ایکسکیوز رکھ کے خوش ہو جاتا ہے، ایسے کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے جماعت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس تعلق سے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ ثواب کیسے دیا جاتا ہے کہ جس کے دل میں غم اور اداسی ہو، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اقواما خلفنا بالمدینہ، کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جس کو ہم مدینہ میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was going towards an expedition to fight a war, and there were people who didn't had any of the means to carry them to the battlefield because it was so much far away, distant from Medina, that they can't go by walk. So وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے جا رہے تھے، اور غزوے کا میدان جنگ بہت دور تھا اور مدینہ سے بہت دور تھا، اور صحابہ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی کہ جس کے اوپر جا سکیں، تو بعض صحابہ آنا چاہتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا، کیونکہ اگر وہ پیروں پہ چل کر آئیں گے تو پھر ممکن ہے کہ وہ اتنا تھک جائیں کہ پھر جہاد ہی نہ کر سکیں، تو جب جہاد نہ کر سکیں گے تو کیا ہو جائے گا کہ وہ غیر ضروری طور پر شکار ہو جائیں گے دشمنوں کا، اور اسلام کو نقصان ہو جائے گا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا آنے سے۔ تو حضور نے کہا کہ ایسوں کے لیے جن کو روک دیا تو ان کے دل میں غم آ گیا کہ کاش کہ ہم جا سکتے، کاش کہ ہمارے پاس سواری ہوتی اور ہم بھی شریک رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں نماز کی بات تھی، اب یہ جہاد کی بات ہے۔ جہاد بھی فرض ہوتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس شرعی عذر تھا، they had a valid excuse, so حضور صلی اللہ علیہ وسلم forbade them not to come because they didn't had any means to travel. So حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بڑھ گئے، میدان جنگ کے قریب میں ہے، وہاں حضور کو ان کی یاد آئی اور حضور نے کہا کہ دیکھو کہ ہم نے کچھ ایسوں کو بھی ہمارے پیچھے چھوڑ کر، ہم ان کو پیچھے مدینہ میں چھوڑ کر آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہ آ کر بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس اجر کے اندر، اس ثواب کے اندر وہ برابر کے حصے دار ہیں۔ وَلَا قَطَعْنَا وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَنَا، ہم کوئی وادی ایسی نہیں عبور کر رہے، کیونکہ you know that those times there were so many valleys around Medina. So Huzur sallallahu alaihi wasallam was passing by each valley and saying that in each valley we are passing by, Allah is my witness that those to whom we have left in the Medina, because they were sincere in joining us, but they couldn't join us because they didn't have any means, they are actually crossing each of the valley, each of the step with us without being physically available. They are with us. اجر ثواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اپنی روح اور اپنی
اپنی کیا کہیں کہ okay, how you معاف کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالانکہ نہیں آ سک رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ صحابہ جو ہمارے ساتھ نہیں آ سکے لیکن ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ اجر میں برابری ہو گئی. حضور نے بتایا کہ ان کے پاس عذر شرعی رکھ کر ان کے دل کی جو صداقت تھی اللہ نے اس کو قبول کیا، اور وہ ہمارے ساتھ نہ ہو کر بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ویسے لوگ کہ کوئی فرضیت ہو، صرف نماز کی بات نہیں، یہاں تو ذکر نماز کا، کیونکہ نماز کے بارے میں جو ہے نا ہم ذکر کر رہے ہیں یا فرضیت اس کا بیان چل رہا ہے، تو ہم نماز 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 زیادہ کنسنٹریٹ اس پر کر رہے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ ہے ہر اچھائی کے بارے میں ہے کہ جہاں پہ آپ کا کانگریگیشن میں ہونا ضروری ہے، آپ کا جماعت میں ہونا ضروری ہے، لیکن آپ کسی عذر کی وجہ سے نہیں پہنچ سک رہے، تو وہ اس میں آپ کے دل کی سچائی اگر ہوگی تو آپ اس کے اندر نہ ہوتے ہوئے بھی شریک ہو جائیں گے. واللہ اعلم بالصواب. تو ایسوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وَكَأَنَّهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا. اللہ اللہ، کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ ایسے لوگوں کو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے کہ جو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں، کوئی سواری ان کو دے دی جائے کہ جس کے اوپر وہ بیٹھ کر آئیں آپ کے ساتھ جہاد میں، لیکن کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کی کیونکہ سواریاں اتنی نہیں تھیں تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں سواری نہیں عطا کر سکتا. لا اجد ما احملکم، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں تمہیں دوں کہ جس کے اوپر تم سوار ہو سکو. تو تولو کہ ان کو آپ نے جب آپ وہ پھر گئے، یعنی کہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ تفیض من الدم حزنا، تفیض من الدمع حزنا، ان کی آنکھیں اشکبار ہیں اس غم کی وجہ سے کہ وہ آپ کے ساتھ اس فرضیت میں شریک نہ ہو سکے. تو ایسوں کو کبھی قصوروار نہ ٹھہرایا جائے کہ جو آنا چاہتے ہیں لیکن قلت وسائل کی وجہ سے because lack of means join you, so they are the true believers and they are truly with you being not without you. So یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور حضور کے ذریعے سے امت کو باقی امت کو آگاہ کیا کہ دیکھو یہ مرتبہ ہے. ومن فی معناہم من اہل الصدق والاخلاص وقوة الرغبة فيما عند الله وبذل النفس فما دونها في طلب مرضاته. یہ آیت ہر امام الحداد فرماتے ہیں ہر اس شخص کے اوپر اپلیکیبل ہے کہ جو سچے ہیں اور اپنے اندر کی دل کی صداقت کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، ٹروتھفلنس کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو بہت سخت خواہش ہوتی ہے کہ وہ کام کریں کہ جیسا کہ اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تکلیف کی وجہ سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو ان کو روک دیتی ہے، تو پھر وہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے جیسا کہ شریک ہونے کا حق ہے. as it was prescribed by Allah subhanahu wa ta'ala to be done, but they couldn't do because of the valid excuses. So you should know that, and they are the people who will obtain God's pleasure, کہ جو نہیں آ کر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے. فإياك أن تتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر ناجز.
يمكنك أن تعتذر به بين يدي الله علام الغيوب وإن بدا لك القعود في بيتك لأمر رأيت فيه خيرا وصلاحا لك في دين أو دنيا فأخرج إلى المسجد أوقات الصلاة لتصليها في جماعة أو خذ إليك من يصلي معك في بيتك ولو واحدا حتى تسلم من الحرج وتفوز بالثواب فإن فضل الجماعات يحصل بإمام ومأموم وكلما كثروا كان أفضل وتزكوا الصلاة ويزيد ثوابها خلف الأئمة. ٹھیک ہے، اس کو آگے پڑھتے ہیں کہ کہا کہ اب تم آگاہ رہو، خبردار رہو اس چیز کو کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو نہ چھوڑو، کیونکہ اس کے بارے میں اب تمہیں جب اتنی باتیں ہو گئیں تو اب تمہارے پاس کوئی ایسا ویلڈ ایکسکیوز نہیں رہ جاتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پریزنٹ کر سکو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو تمہارے ہر اس بہانے کو جانتا ہے، تمہارے ہر اس ایکسکیوز کو جانتا ہے کہ جو تم جھوٹے طور پر اس کو پیش کر رہے ہو، کیونکہ اللہ از the knower of the unseen. He is the master who is actually knowing what you see, what you present and what you hide. تو جو آپ پیش کرتے ہیں اور جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہ اللہ جاننے والا ہے، آپ کس کو پیش کر رہے ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. تو آپ کو اب اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ کوئی نہ کوئی کام کی وجہ سے، یا چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، تو اس وجہ سے آپ گھر میں ہیں، لیکن وقت نماز آ گیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا، آپ کو چاہیے کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو جماعت کے لیے آپ باہر جائیں، یعنی مسجد ہو جائیں یا جہاں جماعت بنتی ہے وہاں جائیں. اگر ایسا نہ کر سکیں تو اپنے آپ کے لیے یہ کوشش کریں کہ کسی کو اپنے لیے ساتھ رکھ لیں، کہ ایٹ لیسٹ کسی ایک شخص کو اپنے ساتھ رکھ لیں جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکے یا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو جماعت آپ نے ترک کر دی تو جماعت کا ثواب چلا گیا، اور جماعت کا جب ثواب چلا گیا تو آپ سخت گنہگار ہوں گے، اور حضور کی وعید کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو ڈرایا ہے جس چیز سے، جس پنشمنٹ سے، آپ اس کے حقدار بن جائیں گے. اور جماعت کا ثواب صرف اس درجے سے حاصل ہو جائے گا، اتنے سے بھی حاصل ہو جائے گا کہ کوئی ایک ہی شخص کسی ایک کی امامت ایک شخص ہی کر رہا، یعنی امامت کر رہا ہو ایک شخص اور پیچھے پڑھنے والا ایک ہی کیوں نہ ہو، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. لیکن جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا، یہ بھی پھر اس کی خصوصیت ہے. لیکن لفظ جماعت آپ کو شامل ہو جائے گی اگر پیچھے امام کے پیچھے کوئی ایک ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ اکیلے ہوں یا آپ نماز پڑھا رہے ہوں اور آپ کے پیچھے کوئی ایک شخص ہو. وتزكوا الصلاة ويزيد ثوابها خلف الأئمة من أهل الخير والصلاح وترجع على الصلاة خلف من ليس بهذا الوصف فينبغي أن تتحرى وتجتهد أن تصلي خلف الأئمة المعروفين بالتقوى، وهذا من حيث الأفضل والأولى، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر. کہ اب فرمایا کہ یہ تو ہو گئی اب جماعت کی بات، ٹھیک ہے، نمازوں کی بات ہو گئی، اب اس کے بعد جماعت کی بات ہو گئی کہ جماعت کا کیا ہے. اب فرماتے ہیں اب باری آئی اماموں کی. کہا کہ نماز وہ سب سے زیادہ پاک بات ہے، وہ سب سے زیادہ صحیح ہے، اور سب سے زیادہ ثواب کی حقدار ہے کہ جس کا امام سب سے زیادہ نیک ہو، سب سے زیادہ ستھرا ہو، اچھا ہو، جس کا تقوی جو خیر والا ہو، جو سب بھلائی کے کام والا ہو، جو تم میں سب سے زیادہ بھلائی کے کام کرتا ہو، تم میں سب سے زیادہ نیکوکار ہو، وہ شخص زیادہ اگر اس کی امامت میں پڑھو گے تو وہ نماز زیادہ پاک ہوگی. ورنہ تو ہمارے پاس میں تو ہر ایک کو شوق ہے کہ امامت کرے، لیکن اچھی بھی بات ہے، لیکن اس کے لیے اس قابل بن کے آپ امامت کریں کہ اپنے آپ کو ویسا قابل بنائیں تو بہت اور اچھا ہو جائے گا. ورنہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نماز وہ اچھی ہے، اس امام کے پیچھے اچھی ہے جس کا امام سب سے زیادہ نیکوکار.
چاہے کوئی مسجد ہو, ٹھیک ہے, مسجدوں میں بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کا تقوی ایک جیسا ہو, سب کا تقوی مختلف ہوتا ہے. جس میں جو سب سے زیادہ اچھا ہے, جو سب سے زیادہ معروف ہے نیکی میں, تقوی میں, یعنی who is well known for his God fearingness, who is well known for his piety, who is well known for his purity, who is well known for his goodness and virtue, that person leading a prayer has more reward than the imam or the one leading who has less virtue, less goodness compared to this. So یہ صلاحی, اب یہ کیٹیگری ہے نماز کس کے پیچھے زیادہ اچھی ہوتی ہے اور زیادہ بھلی. اب یہاں پہ بہت بہترین بات یاد آتی ہے, انشاءاللہ اس کو آگے میں ذکر کروں گا, کہ یہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس کوالٹیز کم ہو اچھی, اور ایک ایسا امام ہو کہ جس کے پاس کوالٹیز زیادہ ہوں, اگر اس کوالٹیز جس کے پاس اچھائی بھلائی زیادہ ہو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا, آپ کو وہ نماز اجر و ثواب میں بڑھ جائے گی. حالانکہ آپ یہاں بھی امامت میں پڑھ رہے ہیں, یہاں بھی جماعت سے پڑھ رہے ہیں, وہاں بھی جماعت سے پڑھ رہے ہیں. Oh my God, rain started again. تو جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے کہ جس کا امام جتنا زیادہ نیکوکار. تو اب آپ کو امام الہدایت فرماتے ہیں بس تمہیں چاہیے کہ تم کوشش یہ کرو کہ ایسے کے پیچھے نماز پڑھو کہ جو تقوی میں, طہارت میں, پاکیزگی میں, اچھائی میں, بھلائی میں تم میں سب سے زیادہ مشہور ہو. ٹھیک ہے, اب فرمایا کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ زیادہ اجر و ثواب حاصل کریں آپ کی نمازوں کے تعلق سے, آپ کے پریئرز کے تعلق سے. ہاں اگر کوئی ایسا نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ایٹ لیسٹ کوئی اچھا علم والا موجود ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی. لیکن آپ کو دو میں چوائس ہو تو سب سے زیادہ نیک کی طرف آگے بڑھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ pray behind the man whether he is good or corrupt, کہ آپ کوئی بھی ایسے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو, نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جائے گی. یاد رکھیے, نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جائے گی ایز فار ایز کہ اس کے پاس جب وہ شرائط موجود ہوں, یعنی کہ جب وہ پاک ہونا چاہیے, حالت پاکیزگی میں جو نماز پڑھنے کی شرط ہے وہ اس وقت اس کے اندر پائی جائے. اگر وہ ناپاک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی اس حدیث کا حوالہ دے کر کہیں کہ حضور نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی, تو نہیں, یہ غلط ہے. ایسے فاجر کے پیچھے نہیں کہ جو وقت نماز میں بھی ناپاک ہو. ٹھیک ہے, ہاں لیکن گناہوں میں مشہور ہے, لیکن انہیں نماز پڑھا رہا ہے وہ شخص, تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. تو اب یہاں پہ جو بات یاد آ رہی تھی, ایک شخص تھے, ٹھیک ہے, وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں جاتے تھے اور ان کے دستر پہ کھانا کھاتے تھے, بہت کھانا کھاتے تھے. یعنی حضرت معاویہ کا دستر کثیر النعمت تھا, ان کے پاس ان کے دستر پہ بہت نعمتیں ہوتی تھی. یہاں سے چکن ہے, مٹن ہے, وہ ہے, یہاں سے دستہ ہے, یہاں سے میں زیادہ ذکر نہیں کروں گا نعمتوں کا کیونکہ میں روزے میں ہوں, میرا روزہ خراب نہ ہو جائے. تو نعوذ باللہ ان نکون منہم, کہ نعمتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں الغرض کے. اور سیدنا علی کا دوسری طرف ایک ایسا گروپ ہے کہ نعمتیں نہیں ہوتی, ایسا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس مقابلے میں کچھ غذائیں کم ہوتی. اور یہاں پہ کیا تھا, تھوڑی سختیاں زیادہ تھیں, تھوڑا ایفرٹ, ہارڈ شپ زیادہ تھے. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ تابعی کیا کرتے تھے کہ کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت معاویہ کے دفتر پہ چلے جاتے, نماز کا وقت ہوتا تو حضرت علی کے پاس آتے. تو ان سے کسی نے پوچھ لیا, تو وہ ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ کھانا ایک طرف کھاتے ہو اور نماز ایک طرف پڑھتے ہو. تو کہا, انہوں نے جواب دیا کہ غذا معاویہ کے پاس اچھی ہے اور نماز کے پیچھے اچھی. تقوی علی کا, علی کی طہارت, علی کا علم, علی کی اچھائی, علی کی نیکی,
علی کے کارہائے خیر ساری دنیا کے اندر مشہور. اور حضرت معاویہ صحابی ہیں لیکن حضرت علی کے برابر کون؟ تو ان کی برابری میں وہ تقویٰ کسی کے پاس نہیں. تو لہذا وہ خود بھی ایسا کرتے تھے کہ ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے, حضرت علی کے پیچھے, کہ نماز یہاں بہت اچھی, عبادت ان کے پیچھے اچھی ہے, عبادت کا مزہ ان کے پاس بہت آتا ہے, اللہ قریب زیادہ ان کے پاس محسوس ہوتا ہے. اور یہاں اللہ یہاں بھی ہیں, غلط راستے پہ تو نہیں ہے, لیکن ایک مسئلے میں حضرت علی سے چونکہ اختلاف کر لیا تھا, یہاں پہ خطا پہ آ گئے تھے, لیکن اس کے علاوہ تو کوئی غلطی نہیں تھی, نعمتیں تھی, سب تھا. تو کھانا پیٹ کو جہاں اچھا ملے وہاں جاتے تھے, پھر اس کے بعد عبادت کا مزہ لینے حضرت علی کے پاس بھی آ جاتے تھے. سبحان اللہ. ایسے بھی ہوشیار لوگ تھے, کیا کرنا ہے جانتے تھے. وفي المشي إلى المسجد لأجل الصلاة فيه ثواب عظيم وردت به الأخبار حتى ورد أن كل خطوة يخطوها العبد إلى المسجد تحسب له وتكتب له في حسناته. اب فرماتے ہیں یہ اب ہوگی نماز کے لیے, جماعت کے لیے آنے کا حکم. پہلے تو نماز پڑھنا وہ ہو گیا, اس کے انورڈ اور آؤٹ ورڈ کے بارے میں پوری تفصیل ہو گئی. اس کے بعد کانگریگیشن کے بارے میں پورا ہو گیا. اب ہو گیا کہ نماز کے لیے کس کے پیچھے پڑھا جائے وہ بھی ہو گیا. اب یہاں ہے کہ نماز کے لیے جب آپ نکل کر جاتے ہیں تو اس کا حال کیا ہے. ٹھیک ہے, اس بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے چلنے لگو تو when you walk to mosque to pray it brings upon you a great reward. جب تم نماز کے لیے چلنے لگو تو کیا ہوتا ہے, ہر قدم پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب لکھ دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قدم پر جب تم لیتے ہو, ہر قدم جب تم نماز کے لیے مسجد کو جانے کے لیے بڑھاتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ ایک نیکی تمہارے لیے لکھ دی جاتی ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, تو کیا فرماتے ہیں کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکیاں لکھتا ہے. تکتب لہ فی حسناتہ, ہر قدم جو تم آپ کا اٹھایا جا رہا ہے مسجد کے جانے کے لیے وہ ہر قدم پر نیکی ہے, ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. وانتظار الصلاة بعد الصلاة من القربات أن تصلي المغرب ثم تجلس في المسجد لأجل العشاء حتى تصليها, والمنتظر للصلاة يعد عند الله مصليا ويكتب له ثواب المصلين سواء كان ذلك انتظار صلاة بعد الصلاة أو سبق إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة فقعد ينتظرها, والذي يمكث في محله الذي صلى فيه لا تزال الملائكة تستغفر له وتدعو له حتى يحدث أو يتكلم. كل ذلك قد وردت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطي إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين إلى المسجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وورد أن مشى الإنسان إلى المسجد يكتب له ويجعل الله له ثوابا, خطوة يكفر بها عنه سيئة, وخطوة يكتب له بها حسنة, وخطوة يرفع له بها درجة, وكما يكتب له ممشاه إلى المسجد كذلك يكتب له رجوعه من المسجد إلى منزله. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في محله الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يتكلم تقول اللهم اغفر له وارحمه. فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ مسجد کے اندر ابھی تو یہ چلنے کے ہر قدم پر آپ کو نیکی کا if anyone is having trouble with the voice or it is unclear,
please try to bear with me. Either your connection might have some interruptions, or it may be mine for sure as well, because here it is raining heavily, and we might be experiencing some of the interruptions in our connection. Okay. तो कहा कि पहले कहा कि हर कदम पर एक एक नेकी है. वॉइस क्लियर है? तो ठीक है, जिसके पास क्लियर नहीं है वो अपना थोड़ा सा कनेक्शन के लिए थोड़ा देखिए. ओके. तो कहा कि हर कदम पर तो नेकी है. थैंक यू सो मच फॉर द टेक्स्ट. तो सबको बराबर से आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह. तो क्या हो गया, हर कदम पर आप चल रहे हैं तो एक तो नेकी मिल रही है. फिर क्या है, अब जब आप मस्जिद पहुंच जाएं, अब उसके बारे में क्या है कि अगर आप वहां पर कभी आपके पास वक्त हो, जरूरी नहीं है कि ये हर एक के लिए यही है कि आप मस्जिद में ही बैठे रहें. अगर लेकिन ये क्या है कि आप एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतजार मस्जिद में ही बैठकर करेंगे, तो क्या होगा कि नमाज पढ़ी और आपने वो जगह न छोड़ी, तो आपके लिए ये है ऐसा अजर व सवाब है कि जिस मकाम पर आपने अभी समझिए कि आप मगरिब की नमाज के लिए गए, मगरिब से इशा तक आप मस्जिद में वही जगह पर बैठे रहे जहाँ पे आपने मगरिब की नमाज पढ़ी. तो हालांकि आप कोई और तस्बीह में लगे हैं, कोई और जिक्र में लगे हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको वैसा ही सवाब लिखेगा जैसा कि आप कंटिन्यूअसली मगरिब से लेकर इशा तक नमाज ही में हो. अल्लाह ऐसा ऐसा अजर सवाब लिखता है. और उसको वही सवाब मिलेगा जो कि हकीकत में किसी के नमाज पढ़ने का सवाब होता है. तो ऐसा शख्स जो एक नमाज से दूसरी नमाज का वेट करे मस्जिद में सेम पोजीशन पर बैठकर, या अगर पोजीशन चेंज करता है कोई बात नहीं, लेकिन जब तक कि वो बात ना करे या उसका वुजू ना टूटे, तो क्या होता है कि उसके लिए वही सवाब अल्लाह ताला लिखता है. और ऐसा शख्स के जो नमाज पढ़े बैठ जाए जगह पर और अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत तलब करता रहे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहे, तो भी उसको भी वही सवाब मिलता है कि जैसा कि कोई हकीकत में वहाँ ठहर कर नमाज पढ़ रहा हो, और उसको जब तक कि दूसरी नमाज का वक्त नहीं आता वही सवाब मिलता है. Until either he breaks his ablution or he talks with someone, कि या तो कोई दुनियावी बात कर ले किसी से. हाँ, अगर दीन की बात कर रहा है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन दुनियावी बात कर रहा है या फिर उसका वुज़ू टूट जाता है, तो फिर वहाँ पे उसका सवाब वहाँ तक, जब तक कि वो पाक था वहाँ पे उसको वहाँ तक मिलता है. ठीक है. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न खबर दूं कि एक मिनट, कि क्या मैं तुम्हें उनके बारे में खबर ना दूं कि जिनके दरजात को अल्लाह ताला जिनकी खताओं को अल्लाह ताला माफ फरमाता है, मिटा देता है, खताएं मिटा देता है, गुनाह मिटा देता है, और जिनके दरजात को अल्लाह ताला बुलंद करता है. कि क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं, shall I not inform you about those whom Allah erases the sins and raises their degrees, their ranks, whose ranks are increased. तो साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह जरूर बयान फरमाइए. तो कहा कि ऐसा शख्स जो अपना वुजू सही से अदा करे, वुजू ठीक से, they do their ablutions with utmost sincerity and thoroughly. Okay. And हत्ता कि यहाँ तक के कोई ऐसे हालात हों कि जब दुश्वारी बहुत हो वुजू करने के लिए, लेकिन उस वक्त में भी वुजू करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके भी और दर्जात को बुलंद कर देता है, और ऐसों के दर्जात को बुलंद करता है और ऐसों के गुनाह माफ करता है कि जो चलकर मस्जिद को जाते हैं और जो एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान इंतजार करते हैं मस्जिद में बैठकर. और क्या बोलते हैं, क्या 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 कहते हैं कि जो अपने अपने आप को महफूज रखते हैं
دنیا کی اندر بیجا ضروری یعنی اب دیکھیے 2 نمازوں کے بیچ میں آپ کو کام کچھ نہیں ہے تو کوئی مسجد میں ہی بیٹھا ہوا ہے تو یہ کیا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہا ہے. ہی از گارڈنگ ہمسیلف ٹو ناٹ ٹو ڈس اوے. اگر وہ باہر نکل کے کہیں جاتا ہے تو ممکن ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے تو وہ اس سے اچھا خالی وقت میں مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے ثواب ہے. تو ایسوں کہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی مٹاتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ ان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک نماز کے اندر ہی ہوتے ہو جب تک کہ تم دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہو. یعنی کہ اب جیسا کہ ہم نے مثال دی کہ مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہے کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں یا کوئی ذکر و اذکار کر رہے ہیں یا درود پڑھ رہے ہیں یا آپ جو ہے توبہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کرتے بیٹھے حقیقت میں آپ نماز ہی میں ہوتے ہیں. حالانکہ آپ کی نماز مغرب کی ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اجر لکھتا ہے ایسا کہ آپ نماز ہی میں ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری دو. اے صحابہ سے خطاب کر کے کہا کہ تم ان کو خوشخبری دو جو یہ نہیں جن کو یہ بات نہیں معلوم ہے. جاؤ ان کو خوشخبری دو کہ جو ہمیشہ مسجد کو چل کر آتے ہیں اندھیروں میں دنیا کے اندھیروں کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کے دن نور لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے لیے نور پر رکھتا ہے. یعنی کہ دنیا کے اندھیرے means it doesn't mean the dark of the night but it also means that if you are walking towards mosque in the daytime but here the darkness can be also interpreted as the darkness of the desires, the darkness of the heedlessness, the darkness of the disobedience, the darkness of any of the worldly needs. کوئی بھی دنیا کی طلب کی وجہ سے کو بھی اندھیرا کہا جا سکتا ہے چاہے وہ آپ کی بے توجہی کا ہو گناہ کا ہو وغیرہ وغیرہ. تو آپ دنیا میں مسجد میں اس اندھیرے میں چل کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے دن نور پر رکھتا ہے. یہاں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب کبھی ایک شخص مسجد کو چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے, اس کو ایک نیکی دیتا ہے اور خطوة وورد ذلك خطوة يرفع له درجات يكتب له بحسنة. جی تو ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے, ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے ہر قدم پر. اور اسی طرح no it's 77. I was confused. No, I had agreement with you. Yeah. And then he said to me, معاف کرنا کیونکہ جاب پہ کیونکہ جاب پہ ہیں تو تھوڑا سا کام وغیرہ آ جاتے ہیں, معاف ہے. تو ہاں تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہاں جب کبھی ایک شخص جو ہے نا کیا ہے مسجد کے لیے نکلتا ہے اور چلتا ہے تو ہر قدم
کے ساتھ ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، ایک گناہ مٹ رہا ہے، ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، اور ایک درجہ بلند ہو رہا ہے. اور یہ صرف جاتے وقت نہیں، بلکہ جب وہ واپس مسجد سے گھر کو آ رہا ہوگا تب بھی جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر یہی اجر و ثواب ملتا ہے، تب بھی ہر قدم کا صلہ یہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جب نماز پڑھ کے جس مقام پر بیٹھ جاتا ہے، تو جب تک نماز کی مقام پر وہ شخص بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا یا جب تک کہ وہ دنیاوی کوئی بات کسی سے نہیں کرتا، دنیاوی بات دینی بات کر سکتے ہیں. تو نماز کی جگہ پر پڑھ کر بیٹھے رہنے سے ایک تو آپ کو نماز میں پورا رہنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا کیا ہے کہ آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ آپ کا نہ وضو ٹوٹے نہ آپ کوئی دنیاوی بات کریں. اور کیا کہتے ہیں وہ دعاؤں میں کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ واللہ forgive him, اللہم ارحمہ واللہ have mercy on him. They seek these prayers continuously. May Allah accept their prayers for whomsoever they pray. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے کہ جن کے لیے بھی وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا حقدار بنائے اور ایسی نیکیوں کا حقدار بنائے کہ جس میں ایک نماز سے دوسری نماز میں بیٹھے ہیں یا یوں محسوس ہوتا ہے کہ نماز ہی میں ہوں، یا ایسا موقع ہمیں بھی دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سچے دل کے ساتھ میں فرما برداری اختیار کر سکیں، سچائی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ محبت اور اطاعت اور فرما برداری اور اتباع نصیب فرمائے. May Allah let us follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam in inward and outward, and with sincerity, with purity, and with the goodness of the intentions and everything. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفا یابی میں بدل دے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، ان کو کمال صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے. اللہ تعالیٰ ہمارے حاضرین میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، ہر قسم کی بیماری کو دور فرما دے. ان کے اقربا، ان کے گھر والے، ماں باپ، اولادیں، بیوی، بچے سب، اور ان کے اس طرح جس کا بھی حق ان کے اوپر ہے ان کے تمام رشتہ داروں سے اور دوست و احباب سے اللہ تعالیٰ تمام قسم کی پریشانیاں، tribulations, trials and tribulations میں اللہ lift up all those things. اللہ تعالیٰ ان سے ہر قسم کی وبا، پریشانی، تکلیف اور فتنے کو دور کر دے، شر کو دور کر دے، شیطانیت کو دور کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو متحد فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ آپسی میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کے ساتھ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کو اتحاد دے، اتفاق دے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت دے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اور تمام ہیومینٹی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو محفوظ رکھے ہر قسم سے شر سے، آپس میں لڑائی جھگڑے سے. اللہ تعالیٰ خاص اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اہل ہند کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہم میں سے جو مرحومین ہم میں سے جا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ نور کو بھر دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں اپنی کمال رحمت عطا فرمائے، کمال مغفرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لواء الحمد میں اللہ تعالیٰ ان کو حضور کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے. حضور اور حضور کی اہل بیت کے ساتھ ان کا حشر پر جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے. اور ہمارے بالخصوص ہمارے ایک عزیز تھے جن کے ساتھ تھوڑا سا وقت ہمیں بھی میسر آیا، حبیب صالح بن علی البحر، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہوگا. جو کچھ بھی دنیا میں جن تکالیف سے وہ گزرے ہیں، جس کو ہم نے دیکھا ہے، ہم ان کے جب وہ ہاسپٹلائز تھے تب بھی ہم جاتے تھے، وہ کینسر پیشنٹ تھے اور ہم ان کے ساتھ گئے. تو ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روح سے ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے بالیقین، کیونکہ وہ حضور کی آل میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے آباء و اجداد کے زمرے میں کیا ہوگا. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم.
آمين 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 آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. We'll just take a couple of questions today, not more than that. بس چند سوالات لیں گے, اس سے زیادہ نہیں. السلام علیکم. اگر عبادت کے دوران اچانک سے آنکھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, اگر آپ نے آپ کی if you were sitting on your buttocks, okay, جب آپ اپنی تشریف کو مکمل طور پر رکھ کے اگر آپ آرام کر رہے تھے, ایسے میں نیند لگ گئی تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. یہ صحیح رولنگ ہے, ٹھیک ہے, چاہے آپ کو گہری نیند لگی ہو, so as far that you don't take support of anything, جب تک کہ آپ کسی کے سپورٹ پہ نہ بیٹھے. اس کے بعد آپ حالت ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کتنی دیر کے لیے کیوں نہ سو جائے, گھنٹوں کے لیے کیوں نہ سو جائے. تو if you one of your buttock is in the air and one is on the surface, کہ اگر یا اور ایک تشریف زمین پر ٹکی ہوئی ہو تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہر چند کہ آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو, لیکن اس کو وضو ٹوٹنے کے شمار میں کیا جائے گا, ٹھیک ہے. باقی حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا. واللہ عالم بالصواب. ایک لڑکی کے لیے IAS آفیسر کی پوسٹ پہ رہنا یا پھر IAS آفیسر بننا کیسا ہے؟ It is obviously completely lawful. She can go to any of the positions of the world. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں, صرف ایسے تو اور بھی صحابیات ہیں, میں صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بولنا چاہوں گا. She was one of the members of the parliament of that time. She was one of the council members of this time, and she was the greatest of the preachers of Islam, and she was one of the greatest master. Okay, تو اسی طرح بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں. تو اس میں کوئی گنجائش نہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن صرف یہی ہے کہ آپ کو پردے کا احتیاط کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. باقی سب اور جو بھی لمیٹیشنز ہے اسلام کی, اس کا لحاظ رکھ کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, so as you know you don't fall into some kind of haram, unlawful acts of disobedience. واللہ اعلم بالصواب. کوئی اور سوال ہے؟ Is there any questions? وإياكم جميع المسلمين يا رب. تو کسی کا سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ we'll end up our session on this note, and inshallah we'll be continuing our sessions further tomorrow inshallah. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اب تمام کی حاضری کے لیے انشاءاللہ یہاں سے ہمارے درس کا کل ہم آغاز کریں گے اور اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. ما علینا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Whenever we are about to end, there is a question. حبیب, کورونا وائرس کی وجہ سے مسجد نہیں جا رہے ہیں تو پریزنٹ کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم نے کہہ دیا, اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے you can pray in congregation. جماعت آپ گھر میں بنا کر پڑھیں, ٹھیک ہے. جماعت کے لیے آپ ممکن ہے آپ کے کوئی بھائی ہوں یا کوئی احباب خانہ ہوں, تو آپ ان کے ساتھ میں جماعت بنا کر پڑھیں, انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. یا آپ امامت کر سکتے ہیں, کوئی ایک لڑکا بھی ہو, آپ کے تمام گھر والے اگر لیڈیز بھی ہوں, اگر وہ پاک ہیں, حالت پاکیزگی میں ہیں, تو وہ لوگ تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رہ کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں. سو آپ کو جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا, اور مسجد کو نہیں جا سک رہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ یہ سچویشنز کو دیکھتا ہے, تو اس میں آپ کو ثواب پورا ملے گا. لیکن تنہا پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں. واللہ اعلم بالصواب. So no more questions, right? Inshallah. See you then. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.